اب میں آپ کو بتا دوں حاجات اصلیہ کیا ہے جن پر زکوٰۃ نہیں ہے. بہت دھیان سے سن لیجئے گا. زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری چیزیں، مثلا آپ کا رہائشی مکان ہے، وہ 10 گز کا ہے یا 1000 گز کا ہے، یا آپ نے 10,000 گز کا لیا ہوا ہے. آپ کا اپنا ذاتی مکان رہنے کے لیے ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے ایک کراچی میں بنایا ہوا ہے، ایک لاہور میں بنایا ہوا ہے، ایک پنڈی میں بنایا ہوا ہے، کبھی جاؤں گا وہاں رہوں گا، وہ آپ کے ذاتی رہائشی مکان ہیں، ان پر زکوٰۃ اونچی. مکان میں چیزیں ہیں، فرنیچر لاکھوں کا ہو، مہنگے سے مہنگا ہو، آپ کی ضرورت کا ہے، صوفے ہیں، پلنگ ہیں، میز ہے، ڈائننگ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ڈیکوریشن کی ہوئی ہے. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں نا، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں مٹی پہ لگاتا ہے. تو آپ لوگ ڈیکوریشن پہ خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. الماریوں میں کپڑے کتنے رکھے ہیں آپ کے؟ یہ صبح کا ہے، یہ دوپہر کا ہے، یہ شام کا ہے، یہ رات کا ہے، یہ پارٹی کا ہے، اور یہ جناب ویسے ہی. تو آپ کے پاس جتنے مرضی لباس ہیں آپ کے اپنے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں. گاڑیاں، سیر کو جاؤں گا تو چھوٹی گاڑی پہ، لمبے سفر پہ جاؤں گا تو بڑی گاڑی پہ. 3 ہیں 4 ہیں گاڑیاں ذاتی کر کے استعمال، بیٹے کے لیے الگ، بیٹی کے لیے الگ، اس پر کوئی زکوٰۃ اونچی. دیکھیں اسلام آپ کو کتنی سہولتیں دیتا. سامان ہے خانہ داری کا، کچن بھرا ہوا ہے برتنوں سے، سامان سے. یہ جی گرائنڈر ہے، یہ مکسر ہے، جتنے بلائنڈر ہیں یہ، ان پر کوئی زکوٰۃ اونچی گئی ہے نہیں ہے. ایک شخص مستری ہے، انجینئر ہے، پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، اس کو سامان چاہیے، اس کے اپنے آلات اوزار ہوتے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں. برتن آپ کے پاس ہیں، گھر کے استعمال کے لیے ہیں، یا کسی دعوت میں بھی کرنے، مگر گھر میں دعوت ہوگی اس میں استعمال کرنے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ اونچی گئی ہے. آپ کا کارخانہ ہے، فیکٹری ہزاروں گز میں بنی ہوئی ہے، اس میں کروڑوں روپے کی مشینری لگی ہوئی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے. کروڑوں روپے کی مشینری آج کل اربوں کی آ رہی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. عمارت ہے، بلڈنگ ہے، فیکٹری کی بلڈنگ ہے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ. اب ایک سوال کر رہا ہوں، ایک چیز ہے آپ کی ضرورت، دھیان سے مجھے جواب دیجئے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں، اور ایک چیز آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سامان تعیش، سہولت کہہ لیں آپ کے، جی مزے اس سے ہیں مگر وہ ضرورت نہیں ہے، صرف سہولت کہہ لیں. بتائیے اس پر آپ کو خود سے کیا سوچنا چاہیے؟ کیا ایئر کنڈیشنر آپ کی ضرورت ہے؟ ایسے ہی اشارہ کیا ہے، پوچھ رہا ہوں. تو جو ضرورت نہیں اس کو حاجات اصلیہ میں شامل نہ کریں. اللہ نے سہولت دی ہے تو اللہ کی راہ میں
دیتے ہوئے کنجوسی نہیں، اسٹنجی نہیں بنے، مائزر نہ بنے، بلکہ جینرس بنے، سخی بنے۔ آپ نے یہ بات سن لی، حاجات اصلیہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، حاجات اصلیہ کے سوا پر ہے، اور جو کچھ میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ مال تجارت ہے آپ کے پاس، اسٹاک بھرا ہوا ہے آپ کے ویئر ہاؤس میں، گوڈاؤن میں، گھر میں، جہاں بھی، اس کی جتنی قیمت ہے، جتنا آپ کے پاس اسٹاک ہے تجارت کا سامان، اتنا ہی قرض ہے آپ پر، یا آپ کے پاس کچھ نقد رقم ہے اور اتنی ہی رقم کا آپ پر قرض ہے، مقروض بھی ہیں آپ۔ تو اگر قرض وضع کر کے یعنی نکال کر باقی رقم یا مال تجارت نصاب کو پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے بات؟ بہت شکریہ۔ جو مال ہلاک ہو گیا، آگ لگ گئی، کوئی بہہ گیا، خراب ہو گیا، جو مال ہلاک ہو گیا، بشرطے کے مالک کے فعل کے بغیر، یعنی خود آپ نے شارٹ سرکٹ نہیں کیا، خود آپ نے آگ نہیں لگائی کوئی ٹیکس سے بچنے کے لیے یا حکومت سے چھپنے کے لیے، آپ نے کوئی سازش نہیں کی، خود بخود آگ لگ گئی یا پانی میں بہاؤ ہو گیا یا وہ ہلاک ہو گیا، تو اس کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اب اس کی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ بہت سی صورتوں میں خود نقصان کر کے اپنے آپ کو دیوالیہ کرتے ہیں، تو وہ نقصان شمار نہیں ہوگا جو آپ خود کرتے ہیں۔ اب جس قدر ہلاک ہوا اس کو دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جو بچ گیا ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کسی فقیر کو، فقیر سے مراد بھکاری نہیں ہوتا، مگر آپ اردو میں مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، فقیر تو بڑی شان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے فقر کرتے ہیں ان کا تو بڑا درجہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر آپ کے ہاں بیکاری کو لوگ اکثر فقیر کہہ دیتے ہیں۔ تو بیکاری کو، مفلس کو قرض دیا، کسی ضرورت مند کو آپ نے آواز، یہ اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھ بہت ضرورت پیش آتی ہے، یہ دھیان سے جملہ سن لیں، کسی ضرورت مند کو آپ نے قرض دیا، اب وہ اس حالت میں نہیں کہ وہ ادا کرے، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، آپ کل معاف کر دیں، جتنا دیا ہے وہ سارا معاف کر دیں، تو اتنی زکوٰۃ آپ کی ساقط ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ ٹوٹل معاف کر دیا اس کو، تو جتنا معاف کیا اتنی آپ کی زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ چال چلنے والے جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے چال چلتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس رب نے دیا شکر کرو کہ اس نے مانگنے والا نہیں بنایا، تمہیں دینے والا بنایا۔ گھروں میں زیور ہوتا ہے، نابالغ بچہ جس چیز کا مالک ہو، نابالغ کی ملک پر زکوٰۃ نہیں۔ اب یہ پتا چل گیا ماں باپ کو، ماں کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ سے بچنا چاہتی ہے، بچوں کے نام لگا دیتی ہے، یہ اس بچے کا، یہ اس پہنتی خود ہے، استعمال خود کرتی ہے، جب مالک بنا دیا تو استعمال کیوں کر رہی ہے؟ مالک کی اجازت کے بغیر استعمال ہو سکتا نہیں ہے، تو مالک بنا دیا، اگر نابالغ ہے اس کو مالک بنا دیا اور اس کو قبضہ دے دیا، تو پھر اتنے پہ زکوٰۃ
نہیں، جب تک وہ نابالغ ہے. لیکن یہ لوگ ہیلے کرتے ہیں صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. باقی چیزوں میں تو بچوں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے. لیکن زکوٰۃ کی باری آئے گی تو اچھا لوگ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ. چونکہ پتہ چلتا رہتا ہے، بات کرتے ہیں. فیکٹری سے جہاں ٹیکسٹائل یا کوئی بھی آپ یا ہول سیل مارکیٹ سے آپ کپڑے خریدتے ہیں، لاٹ آئی ہے پوری جی، یہ 4 لاکھ گز ہے، یہ اتنا خرید لیا. 5 روپے گز کپڑا خریدا، سمجھانے کے لیے مثال میں. کتنا؟ گھر میں آیا اور بیوی کو 10 روپے میں بیچ دیا. وہی کپڑا جو 5 میں لے کے آیا ہے بیوی کو 10 روپے میں، یہ 5 روپے تو ایک نفع ہو گیا. اب اس سے 15 میں پھر خرید لیا، اس سے 15 میں. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ آپ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا جی گھر میں اتنے کا پڑا ہے. آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا. یہ طریقہ بتا رہا ہوں، وہ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ اگر ہیر پھیر کریں تو آپ دنیا سے چھپا لیں گے، اللہ سے چھپا سکتے نہیں. تو جب باری آئے اللہ کی راہ میں دینے کی تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے. اللہ اچھا جی، سال بھر آپ بھکاریوں کو دیتے رہے. ہمارے ہاں اردو میں خیرات کہتے ہیں. خیرات بھی نیکیوں بلائیوں کو، لیکن آپ جو دیتے ہیں پیسے اس کو آپ خیرات کہہ دیتے ہیں. سال بھر خیرات کی اور بعد میں کہا کہ نہیں وہ تو میں زکوٰۃ میں گنوں گا. تو نہیں، اگر زکوٰۃ کی نیت سے دی تو گن سکتے ہیں، بعد میں نیت ہو سکتی. او جی میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا اس وقت، فلانی جگہ چندہ دیا تھا، میں اب اس کو زکوٰۃ میں گن لیتا ہوں. جب دیا تھا اس وقت نیت کرنی تھی، اب ہو سکتی نہیں. غلہ، آٹا ہے، میدا ہے، سوجی ہے، بیسن ہے، چاول ہے، گھی ہے، یہ جتنے مسالے وغیرہ وغیرہ جس کو آپ کھانے پینے کی چیزیں کہتے ہیں، آپ کے پاس نقد نہیں ہے. کپڑا ہے، استعمال شدہ ہے یا نیا ہے. برتن ہیں، نئے ہیں یا پرانے. قیمت لگا کر غلہ، کپڑے، برتن زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. دے سکتے. عورتوں کو عادت ہوتی ہے میں نے یہ فلانا برتن بدلنا ہے، تو آپ نے اگر وہ 100 روپے کا لیا تھا اور آپ نے 2-4 بار استعمال کر لیا یا زیادہ، تو اس کی قیمت اتنی کم کر دیں کہ آپ بازار میں جائیں گے تو یہ کتنے کا بکے گا. وہ کم قیمت، اتنے پیسے زکوٰۃ شمار کر کے وہ برتن، وہ فرنیچر، وہ کپڑا، وہ سامان جس کا آپ کسی کو مالک بنا دیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ نقد ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا. مگر آپ نے بلایا کھانے کے لیے، کھانا پکایا اور کہا یہاں بیٹھ کے کھاؤ، تو زکوٰۃ ادا نہیں. کھانا اس کو دے دیں کہ 20 روپے کی روٹی ہو گئی، 20 روپے کا سالن، 40 روپے، سمجھانے کے لیے یہ اس کو دے دیں، وہ کھائے بیچے جو مرضی کرے، مالک بنا دیں گے تو ادا ہوگی. کہیں گے یہاں بیٹھ کے کھاؤ یا زکوٰۃ میں سے کھلائیں گے تو ادا ادا ادا. ہاں جی، یہ یاد رکھیں. آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے دینا ہے کھانا، بس مالک بنا دیں. مالک نہیں بنایا تو ادا نہیں ہوگی.
کپڑے فرنیچر آپ کے پرانے ہو جاتے ہیں، آپ بدلنا چاہتے ہیں، تو جتنا استعمال ہو گیا اتنی رقم کم کر لیں اور آپ اس کو بطور زکوٰۃ کسی کو دے دیں، مستحق کو مالک بنا دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔